یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، السلام یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک دن میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، قضى اللہ لہ 100 حاجہ، اللہ پاک اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ 70 منہا لآخرتی، ان حاجتوں میں سے 70 آخرت کے بارے میں ہوں گی، و30 منہا للدنیا، اور جو 30 حاجتیں ان میں سے ہوں گی وہ دنیا کی ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ کعبے کے بدر دجا پہ کروڑوں درود، کعبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، ایک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، نبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ، وینال البرکات، وینال البرکات، کل من صلی علیہ، وینال البرکات، کل من صلی علیہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یا نبی سلام علیکہ۔ اس پروگرام میں ہم درود و سلام کے صیغوں کے ساتھ درود و سلام پر مبنی اشعار کو شامل کرتے ہیں۔ آپ ہمارے پروگرام میں آخر تک شامل رہیں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ہمارے پروگرام میں شامل ہیں مبلغ دعوت اسلامی محمد فراد اتاری مدنی صاحب، مبلغ دعوت اسلامی محمد عدنان اتاری مدنی، اور مبلغ دعوت اسلامی محمد زید اتاری مدنی۔ ماشاءاللہ آج تینوں ہی مدنی ہیں، دونوں نعت خواں بھی مدنی ہیں اور ہمارے جو مبلغ ہیں وہ بھی مدنی ہیں۔ تو انشاءاللہ ان مدنیوں کی برکتوں سے آج ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کر بڑھیں گے۔ پروگرام کے مختلف سیگمنٹس ہیں، آئیے سیگمنٹس کے بارے میں جانتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہمارا ہے فیضان دلائل الخیرات۔ دلائل الخیرات کا ایک منتخب درود پاک ہوتا ہے اور اس درود پاک کے تحت ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ لفظ سے شعر پڑھیں، ایک لفظ کے ذریعے ایک شعر پڑھا جاتا ہے، اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلا سیگمنٹ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام، اور اس کے بعد کا سیگمنٹ ہے سمجھ کر پڑھیں، اور آخری سیگمنٹ ہے گلدستۂ درود و سلام۔ ان سیگمنٹس کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جناب میں درود و سلام پڑھنے کا بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کا ذہن بنے گا۔ پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں، فیضان دلائل الخیرات۔ یا نبی سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر المطهر وعلى آله وسلم. اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الحكم والحكمة السراج الوهاج المخصوص بالخلق العظيم وختم الرسل ذي المعراج وعلى آله وأصحابه وأتباعه السالكين على منهجه القويم.
فأعظم اللهم به منهاج نجوم الإسلام ومصابيح الظلام المهتدى بهم في ظلمة ليل الشك الداج صلاة دائمة مستمرة ما تلاطمت في الأبحر الأمواج وطاف بالبيت العتيق من كل فج عميق الحجاج. وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد رسوله الكريم وصفوته من العباد وشفيع الخلائق في الميعاد صاحب المقام المحمود والحوض المورود الناهد بأعباء الرسالة والتبلیغ الأعم والمخصوص بشرف السعاية في الصلاح الأعظم. جہاں بانی عطا کر دے بری جنت غبا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بری جنت غبا کر دے نبی مختار کھل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کھل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کھل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دلائل الخیرات کا منتخب درود پاک ہم نے سنا. آئیے اس کے خلاصتاً مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ گفتگو شامل کرتے ہیں. فراز بھائی، درود پاک آپ نے بھی سنا ہے، دیکھا بھی اسکرین پر، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک کے ان سیگوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصوصی اوصاف کو بیان کیا گیا ہے. سب سے پہلے تو بیان فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی طاہر ہیں اور دوسروں کو بھی پاکیزہ کرنے والے ہیں. اور یہ حدیث پاک بھی ہے کہ الشطر نصف الایمان یا طہور شطر الایمان کے پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے. ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ آپ سر تا پا طاہر ہی طاہر ہیں، یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل نظافت رکھی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس نظافت کے باوجود بھی اپنی امتیوں کی تعلیم کے لیے مزید نظافت کا اہتمام بھی فرماتے تھے. جیسے مسواک شریف کے بارے میں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک میں خوشبو ہوا کرتی تھی، آپ کے دندان مبارک بڑے چمکیلے ہوا کرتے ہوتے تھے، لیکن پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کا اہتمام فرماتے تھے. یہاں تک کہ جب گھر میں داخل ہوتے اس وقت بھی مسواک کرتے. یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وقت وصال آ گیا اس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسواک طلب کی. تو یہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی حاجت تھی، یہ تعلیم امت کے لیے تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس نظافت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. تو یہ خود بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظافت، اور پھر امتیوں کو بھی پاک صاف رہنے کا حکم دیا کہ بال کو سنوارنے کا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس نعمت کا جو ایک اظہار ہے وہ تمہارے بدن سے اور تمہارے جسم سے ہونا چاہیے. اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے. تو بہرحال طہارت کا اسلام میں جو نا بڑا اچھا کانسیپٹ ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اسلام جو ہے، جس طرح جو اعتراض کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ بعض اگر ایسے افراد کو دیکھ لیں کہ جن کا اسلام سے یا تو کوئی تعلق نہیں ہوتا یا اسلامی تعلیمات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ اپنے طور پر چل رہے ہوتے ہیں، ان کو بیس بنا کر وہ معاذ اللہ اسلام پر یا جو ایک مذہبی طبقہ ہوتا ہے اس کو ہٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں اس میں صفائی اور ستھرائی کا کوئی اہتمام نہیں. حالانکہ جتنی صفائی ستھرائی کا اہتمام ایک عالم کرتا ہو یا ایک نماز پڑھنے والا یا اسلام نے جتنا اس کا درس دیا ہے وہ کوئی اور مذہب دے بھی نہیں سکتا. آپ دیکھیں نا، جو بندہ 5 وقت وضو کرے، غسل کرتا، غسل کا اہتمام کرتا ہو، پھر جو ہے اس کا چہرہ دھل رہا ہے تو میڈیکلی پروفڈ ہے. تو مذہبی آدمی سے بڑھ کر کون نظافت کا اہتمام کرتا ہوگا؟ منہ بھی صاف کر رہا ہے، خوشبو لگا رہا ہے. تو یہ اگر کمپیریزن کیا جائے تو جتنا اگر میں کہوں کہ عوامی لینگویج میں کہ مولوی صاف ستھرا ہوتا ہے اتنا شاید عام آدمی صاف ستھرا رہنے کا اہتمام نہ کرتا ہو. تو بہرحال یہ اور ہو وہ مولوی پھر میں نے شروع میں لفظ عالم کا استعمال کیا. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو مطلب ہی عالم ہے. جی اصل تو مولوی کا مطلب بہت بڑا عالم ہے، ملا کا مطلب بہت بڑا عالم. اب ہماری عوام جو بھی اس کا مطلب لے، بہرحال تو جو ایک مذہبی گیٹ اپ والا ہوتا ہے نا، وہ عموماً چند معدود چند کو نکال کر آپ دیکھیں تو مذہبی گیٹ اپ والا عام طور پر صاف ستھرا رہنے کا اہتمام کرتا ہے. تو بہرحال یوں کمپیریزن نہ کیا جائے کیونکہ یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے اور ظاہر ہے کہ ہر مسلمان ہی کو سنت پر عمل کرنا چاہیے. اور ایک عالم دین ہو، مفتی اسلام ہو یا ایک مذہبی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو، اچھی صحبت میں بیٹھنے والا ہو تو وہ سنتوں کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں. بہرحال پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مزید صفات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آپ پر رسالت کو ختم فرمایا. اچھا ویسے تو ہم خاتم النبیین کہتے ہیں, وہی معنی جامع معنی بھی ہے, لیکن صاحب دلال الخیرات شریف نے یہاں پر رسالت کا بھی لفظ استعمال فرمایا, یہ بیان کرنے کے لیے کہ چونکہ ہر رسول جو ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے, ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے, تو رسول کہہ کر اس طرف اشارہ کر دیا, کیونکہ قرآن نے جب خاتم النبیین کہا اس میں تو سب آ گیا, وہ تو ایک معنی بالکل کلیئر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. لیکن یہاں پر لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ چونکہ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے, تو جب رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں, رسالت کا اختتام فرماتے تو آٹومیٹکلی یہ بھی مانا آ گیا کہ نبوت کا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اختتام ہو گیا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اسی طرح شفاعت کی بات بیان فرمائی, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوثر کے ذریعے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید اور نصرت فرمائی, اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حکم والے ہیں, حکمت والے ہیں, یعنی حکم کی اتنی مطلب سمجھ لیں اہمیت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرما دیا کہ قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے معاملات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاکم بناؤ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فیصلہ کرواؤ, اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی معاملے میں فیصلہ فرما دیں تو اپنے دل کے اندر معمولی سا بھی اس میں اعتراض نہ لے کے, حرجن کے غالباً الفاظ ہیں اور تنوین تقلیل کی ہے کہ اتنا سا بھی حرج تمہارے دل کے اندر نہیں آنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ کیوں فرمایا, حضور نے بات بیان فرما دی, بات وہاں ختم ہو جاتی ہے. تو اسی طرف صاحب دلال الخیرات شریف نے اشارہ فرمایا کہ حضور حکم والے بھی ہیں, حکمت والے بھی ہیں, اور دیگر اوصاف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان فرمائے, اور پھر یہ سب بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوں, ایسی ہوں کہ جب تک حاجی جو ہے وہ حج کرنے آتے رہے, دور دور سے حاجی حج کرنے آتے رہے, اور یہ حج ظاہر قیامت تک, قرب قیامت تک باقی رہے گا, تو تب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان کو ہم نے سنا دلائل الخیرات کے درود پاک کے تحت. اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے, ویسی محبت جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں, اور ہمیں اللہ کریم ہمیشہ اسی محبت پہ قائم رکھے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا اگلا سیگمنٹ, جس میں انشاءاللہ عز و جل اشعار ہوں گے, ان کی وضاحت ہوگی. سیگمنٹ کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیں. یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. لفظ سے شعر پڑھیں سیگمنٹ میں ہمارے نعتخواں اسلامی بھائیوں کو دکھائیے گا. الفاظ ہیں, اب وہ یہ راؤنڈ کر رہا ہے, آپ نے مدینہ کہنا ہے. جیسے ہی آپ مدینہ کہیں گے, جہاں کلر رکے گا آپ نے اس سے شعر پڑھنا ہے. جی پہلے زید بھائی. مدینہ. جان نثارو. کربلا کے جان نثارو کو سلام, کربلا کے جان نثارو کو سلام, کربلا کے جان نثارو کو سلام, فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام, فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام. سبحان اللہ. درست شعر آپ نے پڑھا ہے, کربلا کے جان نثاروں کو سلام, فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام. شعر تو بڑا آسان ہے اور مفہوم بھی اس کا واضح ہے, مگر کربلا کے جان نثار سیدہ فاطمہ کی زہرا کے جو لال ہیں ان کا ذکر ہو تو مزہ آ جاتا ہے نا. بالکل. اور اس سے تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو اہل بیت اطہار سے محبت ہے اس کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ اس طرح کے کلام ویسے کم ملتے ہیں. یعنی کربلا والوں کو خاص طور پر جو ہے وہ ایڈریس کر کے, یعنی ان کو مخاطب کر کے ان پر سلام بھیجنا اور اپنی عقیدت کا اظہار کرنا, ظاہر ہے وہی کرے گا کہ جس کے دل کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت ہوگی. اور یہ ہم اس کو باعث فخر سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت بھی داخل فرمائی اور ہمیں اس کا اظہار کرنے کی بھی سعادت دی. تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ یہاں پر کربلا کے جو جان نثار ہیں, یعنی اپنی جان قربان کر دینے والے, اور اس عظیم الشان مارکے کے اندر جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا,
تو یہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم علیہ ان کو سلام پیش کر رہے ہیں کہ واقعی ان کی جو قربانیاں ہیں نا وہ سلام پیش کرنے کے قابل بھی، اور ہمارا سلام پیش کرنا یہ فقط عقیدت کے لیے اور عقیدت مندوں میں نام لکھوانے کے لیے، ورنہ تو یہ جو قربانیاں ہیں اس کی تو مثال نہیں ملتی۔ کیونکہ دنیا میں تو کوئی بڑا کام کر لیتا ہوں یار تجھے سلام ہے، یار سلام ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ اسی طرف اشارہ بھی ہے، اور پھر ہمارا جو سلام بھیجنا ہے وہ ظاہر عقیدت کے ایک اس میں عقیدت کے ساتھ ہوا کرتا ہے، تو بہرحال جہاں نثاران کربلا جو ہیں ان پر سلام بھی بھیجنا چاہیے۔ امیر علیہ سنت نے سلام پیش کر کے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، اور ہمیں اس عقیدت کا اظہار بار بار کرتے رہنا چاہیے۔ چلے بھی عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، ان کو دکھاتے ہیں الفاظ۔ جی عدنان بھائی، مدینہ گنبد خضرا، جگمگاتے گنبد خضرا پہ ہو رحمت مدام، مسجد نبوی کے نورانی مناروں کو سلام، مسجد نبوی نورانی مناروں کو سلام، سے بیان عرب تیری بہاروں کو سلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پہلا جو شعر پڑھا گیا، جگمگاتے گنبد خضرا پہ رحمت مدام، مدام کا مطلب کیا ہے، اور گنبد خضرا پہ رحمت کیوں، کیسے؟ مدام کا مطلب تو ہمیشگی ہوتا ہے، اور کیوں اور کیسے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو سمجھ لیں کہ عقیدت مندوں کی عقیدت کا مرکز اور محور ہے کہ جس کو کہیں سکون نہ ملے اسے گنبد خضرا کو دیکھ کر سکون آ جائے۔ اللہ، یعنی آپ اگر صرف تصور بھی کرتے ہیں یا صرف تصویر میں بھی دیکھتے ہیں تو ایک کیفیت ہی عجیب ہو جاتی ہے نا۔ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، امیر علیہ السلام نے فرمایا نا کہ مجھے مدینے سے محبت اس لیے کہ میرے آقا وہاں پر تشریف فرمائے، تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے تو اس جگہ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے ایک محبت کرنے والے کو عقیدت ہوتی ہے، یہاں تک کہ جس کو بظاہر ہم خار کہہ رہے ہوتے ہیں وہ خار بھی ہمارے لیے عقیدت اور سر پہ رکھنے کی چیز ہے کہ وہاں کی ہر چیز جو ہے وہ رحمت اور برکتوں والی ہے۔ اور خاص طور پر جو امیر علیہ السنت نے میناروں کا ذکر کیا ہے نا، مجھے یاد ہے بہت پہلے مدنی مذاکرے کے اندر امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو ترکیوں کے دور میں جو مینار بنائے گئے تھے نا، اس کی نورانیت ہی دوسری ہے۔ یعنی اگر آپ اس پر غور، باقاعدہ وہ دکھایا گیا تھا کہ جو بہت پرانے جو اس وقت کے بنے ہوئے مینار تھے، تو امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی نورانیت ہی الگ ہے، یعنی جس عقیدت اور محبت کے ساتھ یہ تعمیر کیا گیا ہے، جس ادب کا خیال رکھ کے یہ تعمیر کیا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی نورانیت اور اس کی جو ایک روشنی ہے اس کا ایک منظر ہی کچھ اور۔ جب بندہ دیکھتا ہے نا تو وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ دنیا کے کسی خوبصورت سے خوبصورت منظر میں وہ مزہ نہیں ہے کہ جو سبز گنبد کو دیکھنے اور میناروں کو دیکھنے کا مزہ ہے۔ یہ تو سمجھ لیں کہ ہر عاشق کی چاہت ہے کہ بس ہم اگر ہمارے پر ہوتے نا تو ہم اڑ کے چلے جاتے اور ہم گنبد خضرا کی بس زیارت کرتے رہتے کہ وہاں سے اٹھنے کا ہی دل نہیں کرتا۔ یہ تو ہر عقیدت بن جاتا ہے۔ پھر گنبد خضرا پر رحمت مدام اس لیے کیونکہ رحمت للعالمین گنبد خضرا میں تشریف فرما ہے، یعنی گنبد خضرا حضور کے روضہ انور کے اوپر ہے، قبر انور کے اوپر ہے، تو رحمت تو پھر اس پر ہونی رحمت للعالمین وہاں پر ہے، اور جو وہاں جائے گا اس پہ بھی رحمت ہوگی انشاءاللہ۔ بالکل۔ اچھا، اب یہ سیدہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہوا اور غزوہ احد کا بھی ذکر ہوا، اس پہ بھی کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچاؤں میں سے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ عقیدت تھی، یہاں تک کہ صرف امیر حمزہ سے نہیں، امیر حمزہ کی نسبت سے آپ کی جو شہزادی تھی ان سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑی عقیدت کا اظہار کیا کرتے تھے کہ یہ میری چاچا کی بیٹی، یعنی یہ غالباً امامہ نام تھا ان کا بھی، امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی بڑی محبت اور عقیدت رکھا کرتے تھے۔ اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے شیروں میں سے شیر قرار دیا ہے کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے شیر ہیں۔ تو ایسے بہادر صحابی تھے کہ غزوہ احد کے اندر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان نثاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جان جو ہے وہ
اللہ کے سپرد کر دیا اور آپ شہید ہو گئے. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مزار مبارک ہے، یعنی ایک تو احد کی جگمگاتی جو برکتیں ہیں، اور پھر اس کے دامن میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف ہے. تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار شریف کی بھی ایک عجیب ہی روحانی کیفیت ہے. کہ بندہ آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے کیسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی مدینہ شریف حاضر ہو اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضر ہو. عقیدت مند جو ہے وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر لازمی حاضری دیتے ہیں اور وہاں کی جو برکتیں ہیں اس کو محسوس کرتے ہیں، اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار ہے. ہمیں بھی جو ہے وہ خصوصی طور پر اگر موقع ملے تو ایصال ثواب اور نیاز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے انشاءاللہ عز و جل. اب دوبارہ زید مدنی بھائی کی طرف بڑھیں گے. آپ الفاظ دیکھیے اور بتائیے گا مدینہ کہہ کر. مدینہ. حسن عمل. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں. امیر سنت کا بھی یہ شعر ہے، اس میں قیامت کے تعلق سے، شفاعت کی بھیک کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ حسین بھائی بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی وہ شروع ہی ہوتے ہیں نا تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. یعنی امیر علیہ سنت کے اس کلام میں پتہ نہیں، ویسے تو ہر کلام ہی ظاہر ہے رقت انگیز والا میٹھا مدینے کی یاد میں، لیکن اگر میں اپنی بات کروں تو اس کلام کے اندر ایسی رقت ہے کہ ابھی وہ شروع ہی ہوتا ہے نا اور جس طرز میں پڑھا جاتا ہے ایک دل کی کیفیت ہی عجیب ہو جاتی ہے. اور پھر جب یہ والا ہم شعر سنتے ہیں تو اپنے اوپر جو نا ایک شرمندگی ہونے لگتی ہے کہ یار کتنے گناہ گار ہیں، نکمے ہیں، گندے ہیں، لیکن حضور ہے نا، حضور تو ہیں، حضور سنبھالنے والے ہیں، حضور کرم فرمانے والے ہیں، حضور شفیع المذنبین ہیں. تو ہم بھلے گناہ گار ہیں، ہم گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، لیکن آقا ہمیں سہارا دے دیں گے. تو امیر علیہ سنت نے بھی یہی التجا کی ہے کہ میرے پاس کوئی حسن عمل نہیں. امیر علیہ سنت کی عاجزی ہے یہ ہم گناہ گاروں کے لیے کہ ہمارے اعمال نامے میں کوئی اچھا عمل نہیں ہے، کرتے بھی ہیں تو وہ ریاکاری کی نظر ہو جاتا ہے، خود پسندیوں کی نظر ہو جاتا ہے. تو بظاہر تو کوئی حسن عمل نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم قیامت میں حاضر ہوں گے تو آپ ہم گناہ گاروں کو پہچانیے گا اور آپ جو نا ہم پر کرم فرما دیجیے گا اور ہمیں اپنے پیچھے پیچھے جنت کا داخلہ عطا کر دیجیے گا. آپ پر اللہ کی بارگاہ سے خصوصی کروڑوں درود و سلام نازل ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک نبی پاک کی شفاعت ہم سب کو عطا فرمائے. دوبارہ دکھائیے گا الفاظ عدنان مدنی بھائی کو. جی مدینہ. اجالے. چلیے جی اجالے. اے مرادیں دینے والے السلام السلام، دونوں عالم کے اجالے السلام السلام. سبحان اللہ. کوئی اور طرز بن سکتی اس کی زید بھائی؟ باہم اتفاق سے یہ بنی. چلیں بھائی اتفاق رائے سے ایک طرز بنی ہے. ویسے طرزیں اس کی اور بھی ہیں، اصل میں یہ پڑھا نہیں جاتا نا اتنا زیادہ، اس لیے جو ہے وہ اس کی وہ طرز ہو سکتی ہے جو عموماً صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں پڑھا جاتے اشعار کہ یہ والا پڑھیں ذرا. اے مرادیں دینے والے السلام، دونوں عالم کے اجالے السلام. اب تو آپ کو بھی چس آ گئی ہوگی نا پڑھنے میں ماشاءاللہ. جی حضور کیا فرماتے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ پروگرام کر کر کے آپ کو بھی طرزوں کا ایک تجربہ ہو گیا ہے ماشاءاللہ. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں التجا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مرادیں دینے والے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ظاہری حیات میں بھی مرادیں دیتے تھے. یعنی جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو لا نہیں فرماتے تھے. بعض روایات ہیں کہ جیسے ایک حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک چادر کی اس وقت حاجت تھی، تو کسی عورت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چادر جو ہے وہ پیش کی، تو ایک صحابی نے وہ حضور سے مانگ لی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت اس کی حاجت تھی، لیکن پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی کو منع نہیں فرمایا. دیگر صحابہ نے کہا کہ تم نے اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیوں مانگ لی؟
تو انہوں نے کہا کہ میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ میں اس چادر کو اپنے کفن میں شامل کروں گا. سبحان اللہ. تو اس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لا نہیں کہا. تو یہ عقیدے کی بات ہے. جس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے نا پھر وہ مانگتا بھی اور پھر اس کو ملتا بھی. اگر سچی نیت سے پکی عقیدت سے مخلص ہو کر مانگا جائے تو آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نواز رہے ہیں اور حضور ہی نواز رہے ہیں. اللہ عطا فرماتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی تقسیم فرماتے ہیں. تو علم ہو عمل ہو کوئی بھی نعمت ہو حضور کی بارگاہ میں آپ التجا کر کے تو دیکھیں, آپ کو نہ ملے تو پھر آپ کہیے گا. مانگنے کا سلیقہ دیتے ہیں, جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں. اور پھر وہ دونوں عالم کے اجالے, تو اس میں تو اعلیٰ حضرت کا شعر بنتا ہے نا, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ. اب زید بھائی آپ کی باری ہے, دیکھیے الفاظ اور بتائیے گا. مدینہ. گلزار. خوب بھیجو مل کے دیوانوں ادب سے جھوم کر, خوب بھیجو مل کے دیوانوں ادب سے جھوم کر, تم مدینے کے ہنسی گلزار پر لاؤ سلام, تم مدینے کے ہنسی گلزار پر لاؤ سلام. ماشاءاللہ. مدینے کے گلزار پہ بھیجو دیوانو سلام. میں اس کے پہلے مصرے پر غور کر رہا تھا تو آپ دیکھیں کہ دیوانگی دکھانی ہے لیکن ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. یہ مطلب اگر نکالنا چاہیں تو یہ نقطہ ہے نا کہ دیوانگی تو ہونی چاہیے, جھومنا بھی ہے, لیکن ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. چاہے وہ مدینے کے آپ کسی بھی حصے کے اندر موجود ہیں, وہاں کا ادب آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ جس طرح پہلے بھی عرض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی جو بھی چیز ہے وہ قابل تعظیم ہے. اب یہ شہر مدینہ ہو, مسجد نبوی ہو, مسجد نبوی کے گل و گلزار ہوں, مدینے کے گل و گلزار ہوں, وہ سب قابل تعظیم اور قابل ادب ہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں, یہ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان پھر بزرگان دین سے یہ چلتا چلا آ رہا ہے کہ مدینے کے ہر حصے کی وہ تعظیم اور ادب کیا کرتے تھے. آواز بلند نہ ہو اس کا خیال کرتے تھے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کئی مرتبہ بیان ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ قضاء حاجت کے لیے بھی مدینے سے باہر تشریف لے جاتے تھے اور فوراً مدینے میں واپس آ جاتے تھے, کہیں روح جو ہے وہ مدینے کے باہر میری نہ نکل جائے. تو مدینے کی تعظیم بھی ہے, مدینے سے ادب بھی. اب وہ ان کا اپنا محبت کا لیول تھا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب بندہ جو ہے وہ اہتمام کر کے قضاء حاجت کے لیے باہر جائے, لیکن یہ محبت کی بات ہے نا, انہوں نے بھی اہتمام کیا. اسی طریقے سے اور بھی صحابہ کرام کا اور دیگر حضرات کا ملتا ہے, جیسے مدینے میں سواری نہ کرنے کے حوالے سے ملتا ہے کہ مدینہ شریف میں گھوڑے پر جو ہے وہ سوار نہیں ہوا کرتے تھے. یہ تعظیم کے انداز ہیں. ادب کا ہر وہ تقاضا یا ادب کا ہر وہ لیول جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو اس کو کر گزرنا چاہیے کہ اس میں سراسر بھلائی اور بھلائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. با ادب با نصیب, تو ہمیں اللہ ادب والا ہی رکھے. اب غالباً آخری لفظ رہ گیا ہے, دکھائیے گا. بے کس. عدنان بھائی. مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں کرو, مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں کرو, مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود, مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود, مجھ سے بے کس کی
کی قوت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، یعنی بے کس بھی ہیں مگر ساتھ میں دولت بھی ہے، بے بس بھی ہیں مگر ساتھ میں قوت بھی ہے، یہ کیسے؟ یہ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے جی۔ اور اس سے سیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ بندے کے پاس جیسی کمزوری ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی چیز کا سوال کر لے۔ اللہ اللہ، اگر بے کس ہے تو دولت کا سوال کرے۔ اب یہاں مراد وہ صرف مالداری نہیں ہے، بلکہ یہاں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک طرح سے دولت کہا نا، کیونکہ ہر چیز ہے ہی حضور کے صدقے میں۔ اگر جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مل گئے، حضور کی نظر عنایت مل گئی، تو اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اگر ہم بے کس ہیں تو حضور سے عرض کریں۔ اعلیٰ حضرت ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ جس طرح کی کمزوری ہے حضور کی بارگاہ میں عرض کر دو، جو حضور عطا ضرورت ہے وہ فرمائیں۔ بولو، اب بولنے والے بنو نا۔ تو حضور نے فرمایا میں سل مانگ کیا مانگتا ہے، جو مانگنا چاہتے ہو مانگو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرماتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں صحیح مانگنا بھی نہیں آتا۔ ہم اگر مانگے نا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام عطائیں بھی ویسی فرمائیں جس طرح پہلے بھی بات ہوئی کہ عطا فرما رہے ہیں۔ اور یہ صحابہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو کوئی بھی پریشانی ہوتی تو حضور کی بارگاہ میں آتے، یہاں تک کہ اب والد کا قرضہ ہو، اپنا قرضہ ہو، اس کو اتروانے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آ جائے گا، یا رسول اللہ آپ کرم فرما دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام منع نہیں فرماتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نواز ہی دیتے تھے، ایسا نوازتے تھے کہ پھر ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ حدیث پاک ہے نا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور کے پاس اس وقت کچھ اموال رکھے ہوئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا، حضرت عباس کہتے ہیں میری جھولی میں نہ سمایا، جھولی سے باہر گر رہا تھا۔ حضور تو اتنا عطا فرماتے ہیں نا، ہم مانگنے والے تو بنے، ہمارا سوال بھی تو ویسا ہونا۔ تو صرف دنیا بھی نہ مانگیں، آخرت کی بھلائی مانگیں، شفاعت کا سوال کریں، حضور کے دیدار کا سوال کریں، مدینے کی حاضری کا سوال کریں۔ یعنی آپ دیکھیں آج بھی ایسے افراد ہیں کہ دل سے جب مانگتے ہیں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلا ہی لیتے ہیں، بالکل ایسے بلاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کیسے اسباب بنے ہمیں بھی نہیں پتا چلا، بس کام ہو جاتا ہے۔ بس یہ یہاں سے نا، یہاں سے صدا نکلنے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ حضور کو معلوم بھی ہے اور آپ مانگیں گے تو حضور عطا بھی فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا سچا ہمارا نبی، دینے والا سچا ہمارا نبی، سب سے اولا سب سے بالا والا ہمارا نبی، کو رضا مجدہ دیجے کہ غم زدوں رضا مجدہ دیجے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ ماشاء اللہ۔ ہمارا سیگمنٹ الحمدللہ مکمل ہوا۔ اب ہم دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام، آج تو کچھ آسان سا ہے، دیکھتے ہیں آپ کو الفاظ ایک یا دو کتنے حروف دکھائے جاتے ہیں، دکھائیے گا ذرا فراز بھائی کو۔ حمزہ اس میں آتا ہے، حمزہ ہا آتا ہے اس میں، ہا بھی آتا ہے، لگائیے گا ہا۔ یا بھی آتا ہے، میم بھی آتا ہے، را 3 مرتبہ، واہ اب تو 2 ہی بچے۔ اللہ اکبر۔ فا بھی آتا ہے، میں نے کہا تھا آسان ہے آج۔ واو واو بھی آتا ہے، ماشاءاللہ بہت جلدی سے
آپ نے کوٹ کر لیا، سمجھ لیا، دکھائیے گا نام مبارک، اسے پڑھ بھی دیجیے گا اور اس کا معنی بھی بتائیے۔ رؤوف الرحیم، رؤوف کا معنی بھی مہربان اور رحیم کا مطلب بھی رحم کرنے والے، قریب قریب معنی ہے دونوں کا۔ جی، تو اس کو قرآن پاک کی کسی آیت میں یا حدیث میں ذکر کیا گیا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے؟ بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا اگر ذکر کیا جائے تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے تو واضح فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یعنی انسانوں پر تو رحمت کے واقعات ملتے ہیں کثرت سے اور ہم پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں، لیکن عالمین کے اندر صرف انسان موجود نہیں ہے، عالمین کے اندر جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، عالم جمادات بھی ہے، عالم جو ارواح بھی ہے، جتنے بھی عالم ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا کہ امام فخر الدین رازی کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے فرمایا 18 عالم ہیں، اور فرمایا کہ ہر عالم کے اندر ہزاروں مخلوقات ہیں، تو نتیجہ یوں نکلا کہ 18,000 عالم ہیں۔ تو 18,000 عالم کو بھی اگر ہم لیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر عالم کے لیے رحمت ہے۔ ہم تو چند نام گنوا سکتے ہیں، باقی کتنے عالم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو جو بھی عالم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ انسانوں کے واقعات دیکھیں یا اس امت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت اور شفقت دیکھیں تو اس کے کثیر واقعات ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر مجھے میری امت کے مشقت میں پڑنے کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کو لازم قرار دیتا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امت پر رحمت اور شفقت۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اگر مجھے میری امت کے مشقت میں پڑھنے کا خوف نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتا۔ آج جو عشاء کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو عشاء کی نماز کا ٹائم جو ہے وہ رات کے تیسرے حصے میں جا کر شروع ہوتا، لیکن یہ امت پر شفقت کرتے ہوئے، اور یہ نہیں فرمایا کہ اللہ فرما دیتا، نسبت اپنی طرف فرمائی کہ اگر مجھے یہ مشقت میں پڑ جانے کا خوف نہ ہوتا میری امت کا تو میں یہ معاملہ کر دیتا۔ تو اس سے ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار بھی پتہ چلتے ہیں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اپنی امت کے ساتھ محبت اور شفقت ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عالمین کے لیے جو رحمت ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر عالم کے پکارنے والے کی زبان سمجھتے بھی ہیں، اس کو جواب بھی دیتے ہیں، کیونکہ رحمت تو اسی وقت بنے گی کہ جب وہ اس بات کو سننے پر قادر ہوں گے، اس کا جواب بھی دیں گے، اس کو دور کرنے پر بھی قادر ہوں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو فریاد کرتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر رحمت فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے جس میں روزے کے کفارے کا بیان موجود ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ شخص آئے اور کہا کہ مجھ سے روزے میں کچھ اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے اور کفارے کی ادائیگی کی بات ہوئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا کہ غلام آزاد کر دو۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو بڑا غریب ہوں، میرے پاس تو غلام نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر تم روزے رکھو۔ تو روزے رکھنے کی بھی قدرت نہیں تھی، پھر حضور نے فرمایا کہ تم جو ہے اتنا مال صدقہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پورے مدینہ شریف میں تو میں ہی سب سے زیادہ غریب ہوں، میں کس پر مال صدقہ کروں؟ تو حضور نے فرمایا تم بیٹھو اور انتظار کرو۔ پھر کھجوروں سے بھرا ہوا ایک ٹوکرا آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، تو حضور نے وہ ٹوکرا ان صحابی کو دیا اور فرمایا کہ یہ تم خود بھی استعمال کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلاؤ، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر رحمت کا واقعہ کیا ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی رحمت فرمایا کرتے ہیں۔ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود، تم ہو جب جو کری تم ہو رؤوف رحیم، تم ہو رؤوف رحیم، ہو داتا عطا پہ کروڑوں درود، ہو داتا عطا پہ کروڑوں درود، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا پہ کروڑوں درود، ہم تم پر فدا پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو تجا پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحیٰ پہ کروڑوں درود۔ پھر
اسی کلام میں فراز بھائی مجھے یاد آیا جو ہے نا، اپنے خطا کار کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا، تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ تو اب اس کی سیکوینس کے ساتھ جب اپنی یہ ساری باتیں کہ میں اتنا گناہ گار اور آپ اتنے کرم فرما رہے، اعلیٰ فرما رہے، ایسو کو نعمت کھلاؤ، اللہ دودھ کے شربت پلاؤ۔ یعنی ہماری حالت تو یہ ہے کہ کوئی ہمیں پتھر بھی نہ دے، مگر آقا آپ ایسے مہربان، ایسے کریم، ایسے رحیم، ایسو کو نعمت کھلاؤ، دودھ کے شربت پلاؤ، ایسو کو ایسی غذا، ہائے ہائے، مجرموں کو ایسی غذا نہیں دی جاتی، مگر چونکہ رؤوف و رحیم آقا ہیں تو ایسو کو ایسی غذا، تم پہ کروڑوں درود۔ اب اس تصور کے ساتھ جب آپ یہ شعر پڑھیں گے نا تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی جو امید ہے وہ بڑھ بھی جائے گی، اور نبی پاک سے محبت آپ کے دل کے اندر انشاءاللہ جوش مارے گی کہ آقا اتنے کریم ہیں کہ ہم نے تو اتنے گناہ کیے ہیں، اس کے باوجود آپ دیکھیں اللہ پاک ہمیں 3 وقت کی روٹی عطا فرما رہا ہے، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، نعمت اللہ نے دی ہمیں، تو ایسو کو نعمت کھلاؤ، دودھ کے شربت پلاؤ، ایسو کو ایسی غذا، تم پہ کروڑوں درود۔ تو پھر کیوں نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی جائے، نبی پاک پر کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے، جو احکام شرعیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ان احکام پر عمل کیا جائے اور انہیں دوسروں تک پہنچایا جائے۔ یہی ہماری ذمہ داری اور یہی ہماری محبت رسول کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں، کیونکہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم پر مہربانی فرمائی ہے، اللہ کی عطا سے مہربانی فرما رہے ہیں اور آگے بھی مہربانی فرمائیں گے، اور ہم حضور ہی کی مہربانی اور عطا کے محتاج ہیں۔ اس لیے جب ہم محتاج ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو راضی کریں، کہ جب یہ راضی ہوں گے تو مہربانی زیادہ ہوگی، جب مہربانی اور ان کا کرم اور ان کا رحم ہم پر زیادہ ہوگا انشاءاللہ ہمارے بگڑے کام بن جائیں گے، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گا۔ اب اس کو طرز میں پڑھ دینا۔ ایک عرض کروں گا، ابھی اشعار کا اگر ربط ملایا جائے نا تو ابھی جو ہم نے صلاۃ والسلام کا شعر پڑھا تھا اس میں اعلیٰ حضرت عاجزی کی جب بات آئی تو کہتے ہیں کہ میں بے بس ہوں اور میرے جو دولت ہے حضور پر سلام، میں بے کس ہوں، میری جو قوت ہے حضور پر سلام۔ اب یہاں پر عرض کر رہے ہیں کہ کیوں کہوں میں بے کس ہوں، میں کیوں کہوں بے بس ہوں، میں تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ اچھا اسی طرح جو آپ نے بھی شعر بڑا ٹھنڈا جو ایسوں کو ایسی غذا، اس شعر میں تو یہ کہا کہ عطا فرما دیں، اور پھر دوسرے شعر میں کیا کہا کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے ہی ہیں۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ ایسو کو نعمت کھلا، دودھ کے شربت پلا، ایسو کو نعمت کھلا، دودھ کے شربت پلا، دودھ کے شربت پلا، ایسو کو ایسی غذا، غذا پہ کروڑوں درود، ایسو کو ایسی غذا، غذا پہ کروڑوں درود، کے بدرو دجا پہ کروڑوں درود، اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحیٰ پہ کروڑوں درود۔ فراز بھائی یہی گفتگو ہم آگے جاری رکھتے ہیں حضور کے رؤوف و رحیم ہونے کے اعتبار سے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک سے صفت عطا فرمائی، اور پھر اللہ کریم نبی کریم کی وجہ سے جو ہم پر رحمت فرما رہا ہے وہ ہے نا آیت مبارکہ کے وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کی یہ شان نہیں، اللہ ليعذبهم وانت فیہم۔ جی اس کے تحت اگر ہم یہ بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت اللہ پاک کی عطا سے ہم پر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم آج جو ہے اجتماعی عذاب میں مبتلا نہیں ہو رہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اگر قرآن کی کئی آیات دیکھیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں مومنوں پر کرم کرنے کا بیان فرمایا، اس طرح یہی والی آیت جو ہے کہ اگر ہم سابقہ امتوں کو دیکھیں
تو ایسا کون سا گناہ ہے جو اس امت میں نہیں پایا جاتا؟ جن عذابات کا ذکر اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ ان سابقہ قوموں کو ان وجوہات کی بنا پر ہلاک کیا گیا، آج ان میں سے کئی گناہ اس امت کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے یہ وعدہ فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اے محبوب جب تک آپ ان میں تشریف فرما ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آپ عام عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ساری کی ساری امت ایک ساتھ جو ہے وہ غرق ہو جائے یا ہلاک ہو جائے۔ اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا ثمرہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار عطا فرمایا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دعائیں جو ہیں وہ مانگی، ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ میری امت کو عام عذاب میں مبتلا نہ کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی۔ حضور کی رحمت یہ ہے نا، حضور کی رحمت ہے بالکل، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہی گناہ گاروں کو بخشا جائے گا، آخرت میں مومنوں پر کرم کیا جائے گا، اور دنیا میں بھی اگر رحمت کے واقعات دیکھیں تو کئی، یعنی ہر بندے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہی مل رہا ہے جو کچھ مل رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ سمجھ کر پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، سمجھ کر پڑھیں۔ زید بھائی پہلے مائک پہ آپ نمبر بتائیے گا، کون سا نمبر بعد میں آئے گا، پہلے آپ نے بتانا ہے۔ 1 2 3 4 نمبر 4 کھولا جائے زید بھائی کے لیے جی۔ جو تیرے عشق میں تڑپتے ہیں، حاضری کے لیے ترستے ہیں، اذن طیبہ کی آس میں آقا وہ پر ارماں سلام کہتے ہیں۔ جی فراز بھائی مختصر انداز میں اس کو تھوڑا سا، یہ تو شعر ہے، اپنے الفاظ میں کیا کہیں گے؟ حاضری مدینہ کا سوال کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ مدینہ کی حاضری کا سوال کیا جائے، اور یا رسول اللہ آپ کے عشق میں آپ کے عشاق جو ہے وہ تڑپتے ہیں، مدینہ حاضری کے لیے واقعی تڑپتے ہیں، اور آپ ان کو اذن طیبہ عطا فرما دیں۔ حضور اذن عطا فرما دیں گے تو پھر کوئی رکاوٹ انشاءاللہ باقی نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ جی زید بھائی۔ جو تیرے عشق میں تڑپتے ہیں، حاضری کے لیے ترستے ہیں، اذن طیبہ کی آس میں آقا وہ پرارماں سلام کہتے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ عدنان بھائی اس کی کوئی دوسری طرز ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ مشہور طرز ہے جو تیرے عشق میں تڑپتے، جو انہوں نے پڑھی، والی طرز میں اس میں ہو سکتی ہے۔ پڑھیں ذرا۔ جو تیرے عشق میں تڑپتے ہیں، حاضری کے لیے ترستے ہیں، جو تیرے عشق میں تڑپتے ہیں، حاضری کے لیے ترستے ہیں، اذن طیبہ کی آس میں آقا، اذن طیبہ کی آس میں آقا وہ پرارماں سلام کہتے ہیں۔ اب آپ نے نمبر بتانا ہے، مائک پہ نمبر بتائیں۔ نمبر 1 مطلع ہر سعادت پہ اسعد درود، مقطع ہر سیادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور مطلع تو نعت میں آتا ہے، مقطع بھی نعت میں آتا ہے، یہاں کیا مراد ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو شاعری کی ٹرمز ہوتی ہیں ان کو بیان فرمایا ہے کہ پہلا شعر جو ہے وہ مطلع اور آخری شعر مقطع، لیکن مراد یہاں پر یہی ہے کہ ہر خیر اور بھلائی کا جو مطلع ہے، یعنی جس کی بارگاہ کے صدقے سے ہر خیر ہے اور ہر بھلائی ملتی ہے، اور جو ہر سیادت، ہر سرداری اور ہر بزرگی کی جو انتہا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی ذات ہے۔ یعنی آپ بہتر سے بہتر کوئی چیز تصور کر سکتے ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہے، اس کی ابتدا بھی حضور سے ہے، اور جو سیادت اور سرداری اور بلندی میں جو آپ انتہا تصور کر سکتے ہیں وہ بھی حضور کے صدقے میں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لاکھوں درود و سلام ہو۔ ایک میں روایت بیان کرتا ہوں کہ علماء نے اس کے تحت لکھا کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ آدم علیہ
الصلوۃ والسلام کو جو سجدہ کیا گیا، فرشتوں کو حکم دیا گیا سجدہ کریں، تو وہ سجدہ تعظیمی تھا، اور وہ تعظیم کس چیز کی تھی؟ وہ اس نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی پر جگمگ جگمگ کرتی تھی۔ تو یہ ہے ہر تعظیم کی جو ایک انتہا آپ تصور کر سکتے ہیں، وہ حضور کے صدقے میں ہے کہ مسجود ملائکہ جو ہے، یعنی جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو بھی سجدہ کیوں کروایا گیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا کہ فرشتے سجدہ کریں؟ وجہ کیا ہے کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشانی میں ہونا۔ تو ہر سیادت اور ہر بزرگی کی ابتدا اور انتہا جو ہے وہ حضور کے صدقے سے ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلعے ہر سعادت پہ اسعد درود، مطلعے ہر سعادت پہ اسعد درود، مطلعے ہر سعادت پہ اسعد درود، مقطعے ہر سیادت پہ لاکھوں سلام، مقطعے ہر سیادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے 2 ہی شعر شامل کیے ہیں کیونکہ ہمارا وقت اختتام کی طرف ہے۔ یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا رسول اللہ، آقا غم شناس بھی تو ہی ہو، دل کے پاس بھی تو ہی ہو، دل کی آس بھی تم ہی ہو، دل کی آس بھی تم ہی ہو، اس دل کو راس بھی تم ہی ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رسول انور پہلے ہیں، صدیق اکبر پہلے ہیں، صدیق اکبر، پھر عمر، عثمان و حیدر، پھر عمر، عثمان
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ